تو بچے جواب دے رہے بڑوں کو، بد اخلاقی کر رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، اور والدین اپنے بچوں کو محفلوں میں لے جانے میں شرما رہے ہیں اس لیے کہ یہ بدنام ناک کاٹ کے آئیں گے۔ کیا تربیت دے رہے ہیں آپ بچوں کو؟ ایسی تربیت کہ آج آپ یہاں شرما رہے ہیں، کل کو روز قیامت کہاں پہچانیں گے ایسی اولادوں کو آپ جو ایسا آپ کی زندگی میں کر رہی ہیں؟ خوب اعلیٰ سے اعلیٰ ان کو جو ہے تربیت دیجیے، ایسی تربیت جس کے اندر لگے تو تھوڑا ضرب بھی لگائیے، ان کو نصیحت کیجیے ان کو، سمجھ رہے؟ ایک نبات اللہ مکسچر ہوتا ہے جہاں رسی ہاتھ سے بھی نہ چھوٹے اور مکمل ڈھیل بھی نہ ہو، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جہاں لگے رسی ٹوٹیں گے ڈھیل دے دیجیے، پھر لگا اس کو کھینچ دیجیے۔ یہ ایک بہت نازک رشتہ ہوتا ہے۔ آج میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے والدین نے یا اس امت کے والدین جو ہے، ماں باپ جو ہے، بڑے لوگ ہیں، ہم نے بچوں سے وہ تعلقات نہیں بنائے جو تعلقات میرے اور آپ کے ہونا چاہیے تھا ہم لوگوں کی۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک نسل اور دوسری نسل میں جو زمین آسمان کا فرق ہے، باپ بولتا کرو، بیٹا بولتا کیسا کرتے حضرت میں دیکھتا۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ رشتہ وہ رشتہ ہی نہیں ہے۔ علی بن ابی طالب نے اتنی پیاری بات کی، اگر اس کو آپ سمجھیں گے، علی رضی اللہ عنہ نے اتنی پیاری بات کی، فرمایا جب یہ 7 سال تک ہوتے ہیں تو تم ان سے کھیلتے ہو۔ بچے 7 سال تک ہوتے ہیں نا، آپ کھیلتے ہو ان سے، کھیلتے ہو۔ جب یہ اس کے بعد 7 سال کے ہوتے ہیں تو ان کو تعلیم دیتے ہو، مطلب 0 سے لے کر 7 سال تک کھیلتے ہو تم ان سے، 7 سے لے کر 14 تک تربیت دیتے ہو، اور اس کے بعد کے 7 سال وہ تمہارے دوست ہوتے ہیں، بازو کھڑے ہوتے ہیں تمہارے۔ اب بچہ جوان ہو رہا ہے، 14 سال کا ہو گیا، اب دوست ہے تمہارا، تو اب تمہارا وہ دوست ہوتا ہے۔ ساتھی بنائیے اپنے بچوں کو۔ یہاں معاملہ یہ کہ باپ دشمن بناؤ بچوں کا، ابا تو یہ نہیں بولنے والے، میں ایک معلوم ابا تو یہ سننے والے نہیں، ابا کو بول بول کے ہم تک گئے، 14 سال 15 سال سے دیکھ رہے حضرت کا معاملہ بدلتا نہیں۔ تعلقات بدلیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچوں سے تعلقات اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ رول ماڈل باپ ہے، کیونکہ ہمارے لیے رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے، اور وہ کہتی ہے شباہت میں، چال ڈھال میں، ڈیل ڈال میں، صحت کے اعتبار سے اور چال کے اعتبار سے اور شباہت دیکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ نزدیک فاطمہ تھی۔ سب سے زیادہ دیکھنے دکھانے، چال ڈھال، ڈیل ڈال، چلتی بھی تو آپ سمجھ کے جیسا شباہت آتی، جسمانی اعتبار سے آپ سمجھ کے جیسی، اور اسی طرح شباہت چہرے سے پہچان لیتا کہ یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں گی، ہوتا تو سب سے زیادہ قریب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر جاتے، چونکہ ماں عائشہ کی شادی کے بعد آپ نے دیکھا، چونکہ پہلے کچھ بیٹیوں کا انتقال آپ کا پہلے ہی ہو چکا تھا، جنگ بدر سے پہلے کچھ کا ہو چکا تھا، 2 کا، اور اس کے بعد 1 کا، تو ایک ہی تھی جو حیات تھی آپ سمجھ کی زندگی میں، اور یہ بھی 6 مہینے بعد انتقال کر گئی آپ سمجھ کے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے ہیں، باپ کا ماڈل، باپ کیسا تعلق رکھیں گا۔ جب جاتے یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی تو فرماتے، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو سلام کرتے، اس سے ہاتھ ملاتے، اس کے بعد اس کی پیشانی کو چومتے اور اپنے سیدھے طرف یا الٹے طرف بٹھاتے۔ بیٹی آئی، ویلکم کیا، سلام کیا، اس کا سر چومتے اور سیدھے طرف یا الٹے طرف بٹھاتے، ہاتھ ملاتے اس سے۔ ہاتھ ماں باپ بچوں سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، یاد رکھیے، ماں بچے سے، لڑکے سے گلے بھی مل سکتی ہے، اس لیے کہ یہ محرم رشتے ہیں پورے۔ تو ہاتھ ملاتے، ویلکم کرتے، بوسہ لیتے سر پہ، سیدھے دائیں جانب بٹھاتی۔ اور یہ معاملہ صرف اللہ کے رسول کا نہیں تھا، باپ کی تعلیم ایسی تو بچے ویسی ہوں گے۔ وہ کہتی ہے جب اللہ کے رسول ان کے گھر جاتے ہیں، حضرت علی کے گھر جاتے ملنے، تو یہ اٹھ کر آتی، اپنے باپ کو سلام کرتی، باپ سے ہاتھ ملاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چومتی اور آپ کو اپنے دائیں اور بائیں جانب بٹھاتی، سیدھے یا الٹے طرف۔ کیسا رشتہ ہے ماں جو ہے باپ اور بیٹی کا؟ آپ سب کو چونکہ بیٹے نہیں تھے تو ہم وہ مثال نہیں دے سکتے بیٹوں کی، اس لیے بیٹی کی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ بیٹے بھی ہوتے تو آپ کا سلوک ہی ہوتا بچوں کے ساتھ۔ تو باہر سے بیٹی شادی شدہ بڑی ہے، لیکن تعلقات دیکھیے آج کہاں والدین کے تعلقات ہیں۔ اگر کسی باپ سے پوچھ لی وہ آپ کا بچہ کون سی کلاس میں، پتہ نہیں کون سی کلاس میں، کہاں جاتا پڑھنے، پتہ نہیں کہاں جاتا ہوں، کون سے فلاں ہوتے، نہیں مجھے کچھ نہیں معلوم، اس کی اماں سے پوچھا، اس کے دوستوں سے پوچھو۔ سبحان اللہ، آپ کو آپ کے بیٹے کا اگر نہیں معلوم اور آپ کو دنیا کی خبر ہے، ارے کیا چتر آدمی ہے، مارکیٹ کیا چل رہا پورا معلوم ہے، تجھے اپنے بیٹے کا نہیں معلوم، کیا مارکیٹ جان کے کرے گا تم؟ جو تیرے آخرت کا سودا ہے وہ برباد کر دیا، اور بڑا مارکیٹ معلوم، یہ معلوم، وہ معلوم، تجارت میں یہ دھار کاری، یہ فلاں ہے، ایسا کرتا ویسا کرتا۔ تعلقات نہیں آپ کے اپنے بچوں سے، تعلقات گہرے بنائیے بچوں سے، دوست بنائیے ان کو جب وہ بالغ ہو جائے، جیسا حضرت علی کا قول ہے، 7 سال کھیلو، 7 سال تربیت دو، 7 سال وہ تمہارے دوست ہے، پھر اب یہاں سے شیئر کیجئے ان سے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور اس کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن میں دی، جو ایک واقعہ آتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بھاگے، مدین پہنچے، مدین میں جب پہنچے تو پورا ایک واقعہ چلتا ہے، اس طرح سے علماء لکھتے ہیں، وہ شعیب علیہ السلام تھے، اور وہ عورت جو تھی وہ صفورہ علیہ السلام، جو ان کی جو ہے بیٹی تھی، جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی کیا بنی، بیوی بنی۔ بہرحال وہ تفسیر ہے، قرآن میں نام نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے مدین میں، دیکھا کہ لڑکیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بکریاں ان کی پہلی آئی،
پانی انہوں نے نکالا اور بکریاں پانی دوسرے کی پیتی آ کر اور دوسرے لوگ پلاتے ہیں، اور نبی ظلم برداشت نہیں، ابھی نبی بنے نہیں تھے لیکن ظلم برداشت نہیں ہوا، کہا یہ ظلم ہے، آپ آگے بڑھے اور آپ نے خود بکریوں کو پانی نکال کر پلایا اور ان کو کہا کہ تم بعد میں اور بعد میں پینا۔ اس کے بعد اس میں سے ایک قرآن نے کہا جو بڑی تھی دو میں سے، اس نے کہا کہ ہمارے والد جو ہے بوڑھے انسان ہیں، شیخ کبیر، بہت بوڑھے انسان ہیں، مطلب شعیب علیہ السلام، جو تفسیر میں آتا ہے، کیا ایسا ہوگا کہ آپ ہمارے والد کے پاس چلے اور ہمارے پاس رہے، آپ اجنبی دکھتے ہیں زمین کے اندر۔ بچیوں کو یہ لگا ایک اچھی چیز ہے، ایک نوجوان ہے، ایماندار ہے، انصاف کرنے والا، ہماری بستی میں ہے، اگر ہمارے والد رکھ لے تو ان کو کوئی لڑکا نہیں تھا۔ کہا چلیے، جب چلے تو اللہ نے فرمایا ان عورتوں، ان لڑکیوں میں سے ایک جو بڑی تھی، اس نے کہا اپنے باپ سے، یہ جو آدمی ہے اے میرے والد، یہ بہت قوی اور امین ہے، بڑا طاقتور اور امانت دار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور، ہر نبی بہت طاقتور ہوتا، ہیوی ہیکل ہوتا، اور بڑا امانت دار انسان ہے، کیوں نہ آپ رکھ لیں۔ باپ نے اس بات کو پرکھ لیا بچی کے اس اشارے کو، یہ باپ کا رشتہ ہونا بیٹیوں سے اور بیٹوں سے۔ بیٹی کا اس اتنا جملہ کہ ایک لڑکی کی بیٹی نے تعریف کی، کہا یہ بڑا طاقتور اور ایماندار ہے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہا چاہو تو میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ باپ نے بھاپ لیا اس بات کو کہ بچی کو اخلاق پسند ہے اس لڑکے کے، آپ نے رشتہ بھیجا اور شادی کر دی۔ اندازہ لگا رہے کیسے تعلق ہوں گے شعیب علیہ السلام کے اس لڑکی سے کہ بھاپ لیا فوراً لڑکی کی ایک بات سے کہ لڑکی جو کہہ رہی ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ تھا اور جینوین پوائنٹ تھا، اور لڑکا واقعی میں جینوین ہے، نکاح کر دینا چاہیے۔ یہ معاملہ لڑکی کے بھی ہو سکتا ہے، کوئی لڑکا آگے کہے کہ فلاں بچی کے بارے میں بڑی تعریف ہو رہی، بڑی دیندار ہے، والدین اس پوائنٹ کو نوٹ کرے، اس لیے کہ وہ اشارہ کر رہا ہے کسی طرف، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو دوست ہو آپ کا۔ دوست سے بھی سمجھ جاتا ہے، دوست کو نئے کپڑے پہن گئے، ہو کیا چل رہا نئے کپڑے، دوست بھاپ لیتا ہے کیا ہے، ایک چیز بھی تبدیل ہوئی تو بھاپ لیتا ہے۔ تو باپ دوست ہو، ماں دوست ہو بچیوں کے، دوستی والا مزاج، ایک ماحول ہو گھر کے اندر بہترین تعلقات والا، یہ ان کے حقوق میں سے یاد رکھیے، اور حقوق تبھی دی جائیں گے جب یہ ماحول ہوگا۔ تربیت میں اخلاقی تربیت کیجیے، ورنہ یہ امت اخلاقی تربیت میں بہت گر چکی ہے، اخلاق سب سے بھاری چیز ہے میزان کے اندر۔ آئیے